اسی کنویں میں قسط نمبر 6۔ میں نے دراز سے آکسیجن شیشہ نکالا، اس نشان کو دیکھا۔ اس شیشے میں نشان 3-4 گنا بڑا نظر آتا تھا۔ رومال پر لال نشان کسی کی انگلی ہی کے تھوڑے سے حصے کا نشان تھا۔ یہ رومال پھولدار تھا اور پھول گہرے رنگ کے تھے۔ جہاں یہ لال نشان تھا وہیں سے ایک پھول شروع ہوتا تھا۔ اس سے پہلے میں اس نشان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے رومال الگ رکھ دیا اور لڑکوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر یہ رومال کسی اور کا نہیں تو یہ تمہارا ہے، میں نے کہا۔ اب بتاؤ یہ تم دونوں میں سے کس کا ہے؟ دونوں نے انکار کیا۔ ان کے انکار کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں اندر سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے ہنسنے کی کوشش کی جو ایک ناکام کوشش تھی۔ یہ ایک ہنسیانی ہنسی تھی جس نے میرا شک اور زیادہ پختہ کر دیا۔ یہ نشان تمہارے جرم کی کہانی سناتا ہے، میں نے رومال کا کونا ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ جب تک مجھے صحیح جواب نہیں دو گے یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ اب ان دونوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ نشان دیکھ کر وہ دونوں چونکے اور گھبرائے کیوں تھے۔ وہ اس سوال کا جواب دیتے نہیں تھے۔ میں نے انہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ تم دونوں نے گلباز سے انتقام لیا ہے، میں نے 3-4 مرتبہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ تم دونوں نے ایک تجربہ کار تھانے دار کو بیوقوف بنایا ہے، اور وہ دونوں اب اچھی طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی، وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو حوالات میں بند کر دو اور شام کے بعد انہیں پچھلے کمرے میں الٹا لٹکا دینا۔ میں رات 12-12:30 بجے آ کر دیکھوں گا۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میں ان لڑکوں کو دھمکا رہا ہوں۔ اس نے پیچھے سے بڑی زور سے ایک ہاتھ ایک لڑکے کی گردن پر رکھا، اسی طرح دوسرا ہاتھ اسی زور سے دوسرے لڑکے کی گردن پر رکھا۔ میں نے دونوں کی گردنیں مضبوطی سے پکڑ لیں اور جھٹکے سے دونوں کو اٹھایا۔ اٹھو جوانو، اس نے کہا، دیکھتے ہیں تم میں کتنی برداشت کی طاقت ہے۔ دونوں وہاں سے جاتے نہیں تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کی گردنیں پکڑے ہوئے انہیں دھکیل رہا تھا۔ وہ دونوں میری میز کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور پاؤں جمائے ہوئے تھے۔ وہ تو رونے پر آ گئے تھے۔ میں اٹھا اور یہ کہہ کر کہ بند کر دو انہیں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ملک صاحب، ملک صاحب، دونوں بچوں کی طرح بلبلا رہے تھے اور مجھے پکارتے تھے۔ ان کی آوازیں رندھی ہوئی تھیں۔ ہماری بات سنتے جائیں، رات کو سنوں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ سچ بولتے ہو تو ابھی سن لیتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل انہیں باہر دھکیل رہا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو ان کے ساتھ میں اور ہیڈ کانسٹیبل کھیل رہے تھے۔ یہ لڑکے جن کی عمریں 19-20 سال ہوگی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے، اور میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو باہر بھیج کر ان لڑکوں کو پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ یہ رومال ہم دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، ایک لڑکے نے کہا۔ یہ آفتاب کا رومال ہے، کس نشانی سے پہچانا ہے؟ ایک لڑکے نے رومال کا وہ کونا میرے سامنے کر کے کہا۔ ان لال دھبوں سے اس نے رومال کو پہچانا ہے، کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، یہ اس لڑکی کے خون کے داغ ہیں جس نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ لڑکی نے یہ رومال آفتاب کو دیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ یہ اس نے اپنی انگلی میں سوئی چبھو کر خون نکالا اور رومال پر لگایا تھا، اور بڑا داغ اس لڑکی کی انگلی کا نشان ہے۔ آفتاب نے یہ رومال ہم دونوں کو دکھایا تھا۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ وہ ہمارا دوست ہے، دوسرے لڑکے نے جواب دیا۔ ہمیں معلوم نہیں گلباز کو کس نے قتل کیا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ کنویں کے اوپر ایک ریشمی رومال پڑا ہوا ملا ہے۔ آپ نے وہ رومال ہمیں دکھایا تو میری نظر کونے پر جا پڑی۔ اس لال نشان سے ہم دونوں اچھی طرح واقف تھے۔ ہمیں خیال آیا کہ اپنے باپ کو آفتاب ہی نے نہ قتل کر دیا ہو، اس لیے ہم دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ یہ کہہ دو کہ ہم اس رومال کو نہیں پہچانتے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آفتاب ہمارا کتنا گہرا دوست ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ آفتاب کے خلاف کوئی شک پیدا نہ ہو۔ اب مجھے اپنا دوست سمجھو، میں نے کہا۔ میں جو پوچھتا ہوں بالکل صحیح بتاتے چلو اور ڈرو نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا تھا کہ اپنے باپ کو آفتاب نے خود ہی نہ قتل کر دیا ہو؟ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ موجود تھی جو آفتاب کو مجبور کر سکتی تھی کہ اپنے باپ کو قتل کر دے۔ میں نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سچ بولو، میں تمہاری اور آفتاب کی دوستی کا پورا خیال رکھوں گا۔ ہم آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ گلباز کے قتل سے کچھ دن پہلے آفتاب اس کے خلاف غصے کا اظہار کرنے لگا تھا۔ ایک لڑکے نے کہا، کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کہ اس کے دل سے اپنے باپ کا احترام نکل گیا تھا، پھر وہ اپنے باپ کا دشمن بن گیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ باپ بیٹے کی آپس میں کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن خون کی کشش تو موجود تھی۔ یہ کہتا تھا کہ لڑکی کی خودکشی کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ آفتاب کو اس کی ماں نے کچھ ایسی باتیں سنائی تھیں جو ماں نے پہلے کبھی نہیں بتائی تھیں۔ مجھے وہ باتیں بتاؤ، میں نے کہا۔ میں پوری باتیں نہیں بتا سکتا، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے ساری باتیں ہمیں نہیں سنائی تھیں۔ اس نے جو کچھ بھی تمہیں کہا تھا وہ مجھے سنا دو، میں نے کہا۔ اس لڑکے نے مجھے آفتاب کی کہی ہوئی باتیں سنائیں۔ دوسرے لڑکے نے ان باتوں کی تائید کی۔
مختصر بات یہ ہے کہ آفتاب کو لڑکی کی خودکشی نے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ اس سے 2-3 روز پہلے آفتاب نے اپنی ماں کو منانے کی کوشش کی تھی کہ وہ لڑکی کی ماں سے مل کر رشتہ لینے کی کوشش کرے۔ ماں نے زندگی میں پہلی بار آفتاب کو بتایا کہ اسے اس لڑکی کی ماں سے کیوں نفرت ہے۔ پھر آفتاب لڑکی کی ماں کے پاس خود ہی چلا گیا تھا۔ اس عورت نے آفتاب کو وہ باتیں بتائی تھیں جن سے وہ آفتاب کی ماں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے آفتاب کی ماں اور اس عورت کی آپس میں بول چال تک نہیں تھی۔ آفتاب کے ان دوستوں کے کہنے کے مطابق آفتاب کو پہلی بار پتہ چلا کہ ان کی آپس میں ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ ان دونوں لڑکوں نے پہلے مجھ سے وعدہ لیا کہ آفتاب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں نے ان کے ساتھ بڑے پیار اور وثوق سے اس طرح وعدہ کیا کہ جس طرح تھانے دار کیا کرتے ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ یہ لڑکے مجھے خود سنائیں گے کہ گلباز کو اپنے بیٹے نے قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے ایسی بات نہ کہی، البتہ ایسے واضح اشارے دیے جو آفتاب پر بڑا ہی پختہ شبہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ مثلاً اس نے اپنے ان دوستوں سے 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے کہ اپنے اس باپ کو میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں نے مزید کریدا تو ان لڑکوں کے سینے سے یہ انکشاف نکلا کہ خودکشی کرنے والی لڑکی کی ماں کا مقتول کے ساتھ شادی سے پہلے دوستانہ چلا آ رہا تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند پر بری طرح حاوی تھی۔ لڑکوں نے یہاں تک کہا کہ اس عورت کی اولاد میں سے معلوم نہیں کون کس کا بچہ اپنے خاوند کا اور کون سا گلباز کا تھا۔ مقتول اور اس کی عورت کے تعلقات ایسے ڈھکے چھپے تھے کہ محلے کے لوگوں میں سے شاید کوئی ہی ان سے واقف ہوگا، اور یہ بھی کہ لڑکی کا رشتہ آفتاب کو نہ ملنا اور لڑکی کا اپنی جان لے لینا ان تعلقات کا ہی نتیجہ تھا۔ میں نے کچھ اور اہم باتیں معلوم کر لی تھیں۔ اسی وقت میں نے ایک کانسٹیبل کو آفتاب کے دوستوں سے اس کا گھر کا پتہ معلوم کر کے بتایا اور کہا کہ آفتاب کو ساتھ لے آئے۔ اس کے ان دوستوں کو میں نے کانسٹیبلوں کی بارک میں بھیج دیا۔ آفتاب آ گیا۔ وہ اچھا خوبصورت جوان تھا۔ اس کا رنگ روپ بھی بڑا اچھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی بڑی گہری تھی۔ وہ میرے سامنے آیا تو سرگوشی میں السلام علیکم کہا۔ اس کے چہرے پر اداسی تو تھی، لیکن وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو تھانے میں پہلی بار آ کر اچھے دلیر آدمیوں کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھا۔ آفتاب، میں نے کہا، تمہارے باپ کے ساتھ تمہارا اس طرح کا تعلق نہیں تھا جس طرح باپ بیٹوں کا ہوتا ہے۔ مجھے تمام باتیں معلوم ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ تمہارا باپ تھا۔ تم نے اپنے طور پر تو یہ معلوم کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی کہ تمہارے باپ کا قاتل کون ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو اس لڑکی کی طرح تمہارے باپ نے بھی کنویں میں کود کر خودکشی کی ہے؟ میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے بات کر رہا تھا۔ وہ پہلے میری طرف دیکھ رہا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری بات توجہ سے نہیں سن رہا۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ گئیں اور میری طرف سے پھر گئیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں ریشمی رومال پر جمی ہوئی تھیں جو ابھی تک میری میز پر رکھا تھا۔ اس نے میری باقی باتیں سنی ہی نہیں تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور رومال اٹھا لیا، اسے کھولا، پھیلایا، پھر اس نے دیکھ کر رومال کا وہ کونا اپنے آگے کر لیا جس پر لال داغ تھے۔ میں نے اسے نہ کہا کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے لال دھبوں کو کچھ دیر دیکھا، پھر رومال کا یہ کونا اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں تک لے گیا۔ پھر اس نے ان دھبوں کو چوما۔ صاف پتہ چل رہا تھا جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس نے پھر رومال کو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیلایا، رومال کو پھر اپنے منہ تک لے گیا۔ پھر اچانک اس نے اپنا چہرہ رومال میں چھپا لیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے بہلانے کے لیے کچھ نہ کہا، کچھ نہ کیا۔ کم و بیش 10 منٹ وہ اسی کیفیت میں رہا۔ پھر اس نے رومال اپنے چہرے سے ہٹایا۔ اس کے آنسوؤں سے رومال تر ہو گیا تھا۔ کیا یہ رومال اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ یہ رومال تمہارے کس کام آئے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت یہ رومال میرے ہاتھ میں ہو۔ اس نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ جلدی مرنے کا ارادہ ہے؟ خودکشی کا ارادہ تو نہیں۔ خودکشی نہیں کروں گا، اس نے کہا۔ پھانسی کے تختے پر رومال اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھانسی کے تختے پر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں تک تو قاتل پہنچا کرتے ہیں۔ میں قاتل ہوں، اس نے کہا۔ میں اپنے باپ کا قاتل ہوں۔ اسے قتل کر کے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، لیکن میں خود بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے ہوش و حواس قائم رکھ کر بات کرو آفتاب، میں نے کہا۔ چاہو تو میں تمہیں سوچنے کی مہلت دے دیتا ہوں۔ ہوش و حواس میں تو اب آیا ہوں، آفتاب نے کہا۔ آپ کے سامنے یہ راز اگل کر مجھے چین آ گیا ہے۔ باپ کو قتل کر کے اب تک میں نے جو وقت گزارا ہے وہ جہنم سے کم نہیں تھا۔ ایک تو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ جس لڑکی کو اپنی روح میں بسایا تھا وہ کنویں میں کود گئی۔ پھر میں نے اس شخص کو اسی کنویں میں پھینک دیا جس کی وجہ سے میں اور یہ لڑکی ایک دوسرے کے رفیق نہ بن سکے۔ لیکن یہ شخص میرا باپ تھا، اس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ تقریباً روزانہ رات باپ مجھے خواب میں نظر آتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ 2-3 بار اس طرح ہوا کہ محلے سے باہر
کھیتوں کی طرف نکل گیا تو مجھے اپنے پیچھے باپ کی آواز سنائی دی کہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں بڑی جلدی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ یقین کرنا کہ یہ آواز بالکل حقیقی لگتی تھی۔ میں نے جتنی بار یہ آواز سنی میں نے رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اپنے باپ کو وہاں نہ پایا۔ پھر میرے اپنے سینے میں یا دماغ میں یہ کشمکش شروع ہوگی کہ میں نے باپ کو قتل کر کے اچھا کیا ہے۔ پھر خیال آتا کہ بہت برا کیا ہے، میں تو پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آپ 2 دن اور مجھے نہ بلاتے تو میں خود ہی آپ کے پاس آ جاتا اور کہتا کہ مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دو۔ اس نے اپنی کیفیت مکمل طور پر سنائی تھی، اسے میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ انسان کا خون ہضم نہیں ہو سکتا۔ عادی یا پیشہ ور قاتل بھی کسی کو قتل کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ کئی روز اس قدر زیادہ شراب یا چرس وغیرہ پیتے ہیں کہ ہوش میں نہیں رہتے۔ یہ تو نوجوان لڑکا تھا جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی کو قتل کر دے گا۔ یہ قتل کے بعد کا رد عمل تھا۔ نفسیات کی سوجھ بوجھ رکھنے والے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ جن حالات میں یہ لڑکا پیدا ہوا اور جوان ہوا تھا وہ ویسے بھی انسان کو نارمل ذہنی حالت میں نہیں رہنے دیتے۔ وہ اپنے باپ کو بچپن سے اسی محلے میں گھومتا پھرتا دیکھا کرتا تھا۔ اس کے دل میں آتی تھی کہ دوسرے بچوں کے باپوں کی طرح اس کا باپ بھی اس کے ساتھ پیار کرے اور اس کے لیے چیزیں لایا کرے۔ پھر وہ اپنی ماں کو اکثر اداس یا آنسو بہاتے دیکھتا تھا۔ ان محرومیوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے پاس آنے سے 2-3 دن پہلے اس کی ذہنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا باپ جو پہلے اپنی قدرتی شکل میں اسے خوابوں میں نظر آتا تھا وہ بڑی ڈراؤنی شکلوں میں نظر آنے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 2 راتیں سویا ہی نہیں۔ گزشتہ رات وہ بے خوابی سے اتنا پریشان ہوا کہ آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر کھیتوں میں چلا گیا، لیکن وہاں اسے اپنا باپ مل گیا۔ باپ بڑی بھیانک شکل میں اسے ملا۔ آفتاب اتنا ڈرا کہ وہاں سے بھاگ آیا۔ جب اپنے محلے میں داخل ہوا تو راستے میں وہ کنواں نظر آ گیا جس میں اس نے اپنے باپ کی لاش پھینکی تھی۔ وہ کنویں کے پاس رک گیا۔ اس نے کنویں میں کود جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کنویں کی طرف چل پڑا، لیکن کنویں کے اوپر ہوا میں معلق اسے اپنا باپ نظر آیا۔ باپ کی شکل و صورت قدرتی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے آفتاب سے کہا کہ آ جاؤ۔ آفتاب کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے تیز تیز اپنے گھر آ گیا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کی بجائے اب رونق سی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ میں بڑے اطمینان سے اس کی یہ ذہنی کیفیت سنتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ذہن ہلکا پھلکا ہو جائے تو پھر اس کا اقبال جرم سنوں۔ اقبالی بیان میں اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شعور بیدار ہوا تو اپنی ماں کو اکیلا پایا۔ پہلے تو ماں اسے یہ بتاتی رہی کہ اس کا باپ مر گیا ہے، لیکن ایسی باتیں چھپائی نہیں جا سکتیں۔ ایک روز ماں نے اسے بتا دیا کہ اس کا باپ کہاں ہے اور کیوں الگ رہتا ہے۔ یہ تو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ آفتاب کو ماموں نے پالا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا باپ اور اس کی ماں چند دن اکٹھے رہے تھے، پھر ان میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ گلباز کے قتل سے کچھ روز پہلے تک آفتاب کی ذہنی حالت یہ رہی کہ کبھی اپنی ماں کو علیحدگی کا قصوروار سمجھ لیتا، کبھی باپ کو۔ لڑکپن میں آ کر وہ ضدی اور باغی سا ہو گیا، بلکہ اس سے اچھی خاصی شرکسی پیدا ہو گئی۔ پھر اس کی محبت اس لڑکی کے ساتھ ہوگی جس نے خودکشی کر لی تھی۔ لڑکی تو آفتاب کو بری طرح چاہتی تھی، دونوں کو پوری امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن آفتاب نے ماں کے ساتھ بات کی تو اس نے جس طرح انکار کیا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی سنا چکا ہوں کہ ان کی شادی کیوں نہ ہو سکی۔ لڑکی کی خودکشی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آفتاب کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کی بڑی وجہ ایک اور بھی تھی جو آفتاب نے مجھے بتائی۔ آفتاب نے اپنے بیان میں کہا کہ لڑکی کی خودکشی سے کچھ دن پہلے آفتاب نے اپنی ماں کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کی ماں کے پاس جائے۔ ماں پھر بھی نہ مانی۔ آفتاب نے اسے دھمکی دی کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ نہ ہوئی تو وہ گھر سے چلا جائے گا یا خودکشی کر لے گا۔ تب ماں نے اسے ایسی بات بتائی جس نے آفتاب کو نہ زمین پر رہنے دیا نہ آسمان پر۔ ماں نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو پہلی رات ہی گلباز نے اسے کہا تھا کہ میں نے رشتہ داروں کی مجبوری کے تحت تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے خودکشی کرنے والی لڑکی کی ماں کا نام لے کر کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، اس کی شادی جہاں بھی ہوگی وہ در پردہ مجھے ہی اپنی زندگی کا رفیق سمجھے گی۔ گلباز نے اسے یہ بھی کہا کہ اسے یہ صورت منظور ہے تو اس کے پاس رہے اور وہ اسے یعنی آفتاب کی ماں کو ہر طرح خوش اور مطمئن رکھے گا، اگر نہیں تو بے شک واپس چلی جائے۔ اس وقت اس عورت کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ آفتاب کی ماں گلباز کی منت سماجت کرتی رہی کہ وہ اس لڑکی کو دل سے اتار دے، لیکن گلباز اپنی بیوی کی آہوزاری، منت سماجت اور محبت کی شفقت کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر آفتاب کی ماں خودداری میں آ گئی۔ اس نے گلباز سے کہا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، لیکن تو ساری عمر آوارہ کتوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہے گا۔
مرتے وقت تجھے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آفتاب بیٹا، ماں نے یہ بات سنا کر آفتاب سے کہا، میں تیری خوشی کے لیے اس ناپاک عورت کے پاؤں پکڑ کر بھی تجھے اس کی بیٹی کا رشتہ لے دوں گی، لیکن کون جانتا ہے کہ یہ لڑکی تیری بہن ہی ہو۔ اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو میں اسی محلے کی وہ بوڑھی عورتوں کو بلا کر کہوں گی کہ میرے بیٹے کو اصل حقیقت بتاؤ۔ جس لڑکی کو تو چاہتا ہے اس کا باپ تو خارش کا مارا ہوا کتا ہے جو ایک جگہ پڑا رہتا ہے اور سوائے مکھیوں کے کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنی بیوی کا غلام ہے جیسے کسی کتابی ملکہ کے غلام ہوتے تھے۔ اس انکشاف نے آفتاب کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ نیم پاگل پان کی حالت میں لڑکی کی ماں کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ میرے ماموں نے تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا اور تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ اس عورت نے آفتاب کو ماں کے خلاف اس طرح باتیں کرنا شروع کر دیں کہ تمہاری ماں نے مجھے بدنام کی ہے ساری زندگی۔ آفتاب نے اسے کہا کہ تمہاری خاطر میرے باپ نے میری ماں کی ساری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس بات پر آفتاب اور اس عورت میں ترش کلامی شروع ہو گئی۔ لڑکی دوسرے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ آفتاب نے جب دیکھا کہ یہ عورت اس کی ماں کے خلاف ہی زہر اگلتی جا رہی ہے تو آفتاب نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنی بیٹی مجھے اس لیے نہیں دیتی کہ اس لڑکی کی رگوں میں بھی میرے باپ کا خون شامل ہے۔ وہ عورت بری طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے بڑے غصے میں کہا کہ ہاں، یہ گلباز کی بیٹی ہے، جا ساری دنیا کو سنا دے۔ تیری ماں اس قابل ہوتی تو گلباز اسے اس کے ماں باپ کے گھر نہ بٹھا دیتا۔ آفتاب نے اس عورت کو اور بھی بہت کچھ کہا تھا اور اس عورت نے بھی وہ جو منہ میں آیا کہہ ڈالا تھا۔ آفتاب وہاں سے نکل آیا۔ 2 روز بعد لڑکی کنویں میں کود گئی۔ آفتاب بالکل ہی پاگل ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اپنے باپ کو کیا سزا دے۔ اس قصبے میں ابھی سینما ہاؤس نہیں بنا تھا۔ تھوڑی دور شہر میں 2 سینما ہال تھے۔ یہاں کے لڑکے کبھی کبھی شہر جا کر فلم دیکھ آیا کرتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے آفتاب اپنے ان دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ اس فلم میں ایک آدمی ایک عورت کو قتل کرتا دکھائی دیا گیا تھا۔ اس نے اس عورت کو اس طرح قتل کیا تھا کہ ایک رومال کو تھوڑا سا موڑا اور پیچھے سے عورت کے گلے میں ڈال کر رومال کس دیا اور عورت دم گھٹنے سے مر گئی۔ آفتاب کو قتل کا یہ طریقہ یاد آ گیا۔ اس کے پاس اس لڑکی کا دیا ہوا یہ ریشمی رومال تھا جس پر لڑکی نے اپنا خون اور اپنی انگلی کا نشان لگایا تھا۔ ایک رات آفتاب نے رومال لیا اور آدھی رات کے وقت گلباز کے دروازے پر دستک دی۔ اسے معلوم تھا کہ گلباز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ دستک دے کر آفتاب دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ گلباز دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ 1-2 قدم دروازے سے آگے ہوا۔ آفتاب نے رسی کی طرح مروڑا ہوا رومال پیچھے سے اس کے سر کے اوپر سے آگے کو پھینکا، بڑی تیزی سے اس کی گردن کے پیچھے ایک گانٹھ دے دی اور پوری طاقت سے رومال کے دونوں سرے کھینچ لیے۔ یہ طاقت والا جوان تھا، رومال کو کھینچتا ہی گیا۔ گلباز تھوڑی دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ آفتاب نے اس کی نبض یا دل پر ہاتھ نہ رکھا، وہیں سے اسے کندھے پر اٹھایا۔ کنواں دور نہیں تھا۔ کنویں پر جا کر لاش کو کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے بڑی تیزی سے چلا گیا۔ ایک تو پہلے ہی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر اس نے قتل جیسا خوفناک جرم کیا۔ اس ذہنی کیفیت میں اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے رومال گلباز کی گردن سے اتارا تھا یا نہیں، اگر اتارا تھا تو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا یا نہیں۔ اگلے روز اس نے رومال کنویں کے چبوترے پر پڑے دیکھا، لیکن اب وہ رومال نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے اور پولیس بھی آ رہی تھی۔ آفتاب نے بڑے اطمینان سے مجسٹریٹ کے سامنے بھی دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کرایا۔ اس کے ماموں نے جو وکیل کیا وہ قابل آدمی تھا۔ اس نے آفتاب پر بہت زور دیا کہ وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے کیونکہ عینی شہادت تو ہے ہی نہیں اور باقی شہادت بھی کمزور ہے۔ لیکن آفتاب سیشن کورٹ میں بھی اپنے بیان سے منحرف نہ ہوا۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، میں نے تو مقدمہ بنانا ہی تھا۔ اسے سیشن کورٹ سے سزائے موت دی گئی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔